میں راستہ کافی لمبا تھا۔ چلتے چلتے سامنے اسے ایک جنگل نظر آیا۔ وہ جنگل کے اندر پہنچی، دیکھا ایک لکڑہارا وہاں پیڑ کی کٹائی کر رہا ہے اور اس کے قریب ایک لڑکی بیٹھی ہے۔ اس کو دیکھ کر پری جھٹ سے اس کے پاس پہنچی اور بولی، تمہارا نام کیا ہے؟ کیا تم میرے سوال کا جواب دے سکتی ہو؟ پری نے ایک ہی سانس میں ساری بات کہہ دی، مگر یہ کیا؟ لڑکی نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ وہ خاموشی سے ایک ٹک اسے گھورنے لگی۔ یہ دیکھ کر پری نے پھر سے اپنی بات دہرائی، مگر اس بار بھی وہ نہ بولی۔ پری نے دل ہی دل میں سوچا، آخر بات کیا ہے؟ یہ لڑکی میری بات کا جواب کیوں نہیں دے رہی؟ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ کیا دیکھتی ہے کہ لڑکی نے مٹی پر ایک لکڑی کی مدد سے لکھا کہ میں بول نہیں سکتی مگر سن سکتی ہوں اور میرا نام سفینہ ہے، پاس کے اسکول میں پڑھتی ہوں۔ ہاں، میں تمہارے سوال کا جواب لکھ کر دے سکتی ہوں۔ سفینہ کی لکھی بات پڑھ کر پری نے جھٹ سے اپنی جادوئی چھڑی نکالی اور بولی، کرتی ہو تم میرے پروں کی رکھوالی؟ آج جو بھی تمہیں حکم دوں گی وہ تم پل بھر میں کرو گی پورا۔ اب تمہیں دیتی ہوں یہ حکم، جلدی سے لے آؤ میرے لیے کاغذ اور قلم۔ جادوئی چھڑی نے پری کے حکم کی تعلیم کی۔ دیکھتے ہی دیکھتے پل بھر میں وہاں ایک کاپی اور پین آ گیا۔ اب پری نے سفینہ کو اپنا سوال لکھ کر دے دیا، کیا تم زید بن حارثہ کے بارے میں جانتی ہو؟ اگر تمہارا جواب صحیح ہوا تو تمہیں انعام ملے گا۔ یہ لکھ کر پری نے سفینہ کے آگے کاپی رکھ دی۔ سفینہ نے غور سے پری کے سوال کو پڑھا اور پھر اس کے سوال کا جواب لکھنا شروع کیا۔ سچ کہوں تو میری دادی نے ہی مجھے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک روز بتایا تھا۔ دادی تو اب نہیں رہیں مگر ان کی بتائی ہر ایک بات مجھے آج تک یاد ہے۔ اور پھر سفینہ نے آگے لکھا، اللہ رحیم کریم ہے، وہ کب کہاں کسے کیا عطا کر دے یہ صرف وہی جانتا ہے۔ یہ سوچتے ہوئے سفینہ نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ اپنی والدہ کے ساتھ نانیہال جا رہے تھے۔ اس وقت ان کی عمر 7-8 برس کی تھی۔ راستے میں ڈاکوؤں نے انہیں لوٹ لیا۔ ڈاکو حضرت زید رضی اللہ عنہ کو بھی ماں سے چھین کر لے گئے اور غلام بنا کر اوکاج کے بازار میں بیچ دیا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بھتیجے حکیم بن حزام نے خریدا اور مکہ میں لے کر پھوپھجان کو دے دیا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ تو ادھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں تھے، ادھر ان کے وطن یمن میں ان کے ماں باپ ان کی جدائی میں غمگین تھے۔ وہ دن رات دکھی رہتے اور انہیں جگہ جگہ ڈھونڈتے۔ اللہ کا کرم، انہیں خبر ملی کہ تمہارا بیٹا مکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ یہ خبر سنتے ہی حضرت زید کے والد اور ان کے چاچا کعب مکہ پہنچے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور اپنا دکھ بتایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یہ کس لڑکے کے بارے میں کہتے ہو؟ بتایا کہ زید کے بارے میں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کے بارے میں سنا تو خاموش ہو گئے۔ سچ تو یہ تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زید رضی اللہ عنہ سے بڑی محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پرورش بیٹے کی طرح کر رہے تھے اور زید رضی اللہ عنہ بھی بڑی فرمانبرداری کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ رہے تھے اور وہ سب کچھ سیکھ رہے تھے جو دوسری جگہ نہیں سیکھ سکتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت خوش تھے۔ اب جو حارثہ نے اپنے بیٹے کو مانگا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کے باپ حارثہ سے کہا، کیا تم اس کے سوا کچھ اور نہیں چاہتے ہو؟ حارثہ نے کہا، نہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا زید کو بلاؤ، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو تم لے جاؤ اور اگر وہ میرے ساتھ رہنا چاہے تو خدا کی قسم میں ایسا نہیں کہ جو
تجھ سے الگ نہ ہونا چاہے، میں اسے الگ کروں۔ حارثہ اور ان کے بھائی کعب نے یہ شرط مان لی۔ ان کا خیال تھا کہ بیٹا غلام بنا ہوا مصیبت کے دن گزار رہا ہے، وہ آزادی کو ضرور خوشی خوشی قبول کرے گا، لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ اس مبارک انسان کی غلامی میں تھے جو دنیا بھر کے غلاموں کو آزادی دلانے آیا تھا، اور حضرت زید رضی اللہ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں بڑی اچھی اچھی باتیں سیکھ رہے تھے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ بلائے گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، تم ان دونوں کو پہچانتے ہو؟ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، جی ہاں، یہ میرے والد حارثہ ہیں اور یہ میرے چچا کعب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت زید رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تم مجھے بھی پہچانتے ہو؟ تم نے حق ہے کہ چاہے اپنے گھر چلے جاؤ، چاہے میرے ساتھ رہو۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، میں ایسا نہیں ہوں کہ آپ کو چھوڑ دوں، آپ ہی میرے باپ ہیں، آپ ہی میری ماں۔ بیٹے کا یہ جواب سن کر باپ اور چچا حیران رہ گئے۔ بولے، بیٹا، بڑے افسوس کی بات ہے کہ تم غلامی سے آزادی پا رہے ہو اور تم ہم سب کو چھوڑ رہے ہو۔ تم وطن جا سکتے ہو پر تم جانا نہیں چاہتے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، جی ہاں، میں سب کو چھوڑ سکتا ہوں مگر انہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ جواب سنا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زید رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور کعبہ کی طرف چلے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کے والد اور چچا بھی پیچھے پیچھے چلے کہ دیکھا اب کیا ہوتا ہے۔ کعبہ میں پہنچ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زوردار آواز سے کہا، لوگو، گواہ رہو، آج سے زید میرا بیٹا ہے اور میں اس کا وارث ہوں۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کے والد اور چچا نے یہ اعلان سنا تو خوش ہو گئے۔ وہ سمجھ گئے حضرت زید کو یہاں جو سکون اور خوشی مل رہی ہے وہ کہیں اور نہیں مل سکتی۔ دونوں خوشی خوشی یمن کو چلے گئے۔ وہاں پہنچ کر گھر والوں کو یقین دلایا کہ زید بڑے آرام سے ہے اور وہ بہت بڑا آدمی بننے والا ہے، اور واقعی میں حضرت زید رضی اللہ عنہ بڑے ہو کر دین کے بہت بڑے عالم ہوئے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے ساتھیوں کے پیارے ساتھی تھے۔ بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ عنہ ان پر رشک کرتے تھے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ سے رب خوش ہوا، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش رہے اور انہوں نے شہادت کا رتبہ پایا، اور اس طرح سفینہ نے حضرت زید بن حارثہ کے بارے میں لکھ کر پری کو دے دیا۔ پری نے اسے پڑھا، اسے پڑھ کر وہ بس اتنا ہی کہہ سکی، جہاں چاہ ہوتی ہے وہیں راہ ہوتی ہے۔ آج تمہارے جواب کو پڑھ کر میں اسی نتیجے پر پہنچی ہوں کہ وہ دن دور نہیں جب تم اندھیروں کا اجالا بنو گی۔ آج بس تم اتنا جان لو، بھلے ہی تمہارا نام سفینہ ہے مگر میں تمہیں ایک نئے نام کے ساتھ سدا یاد رکھوں گی۔ یہ نام میری سوغات سمجھنا، میں تمہیں روشنی کہوں گی۔ اچھا، اب میں چلتی ہوں، روشنی، میرا انتظار کرنا۔ یہ کہہ کر پری وہاں سے چلی گئی۔